السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، آپ سبھی کا ہمارے چینل اصلاح اعمال میں تہہ دل سے استقبال ہے۔ جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم نے وضو کے بیان میں پہلے وضو کا طریقہ، وضو کے فرائض اور وضو کے سنتیں سیکھی تھیں۔ تو آئیے آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی وضو کے مستحبات سیکھیں گے۔ تو بنے رہیے ہمارے ساتھ، انشاءاللہ العزیز بہت کچھ سیکھنے کے لیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو آئیے وضو کے 29 مستحبات سیکھتے ہیں۔ نمبر 1، وضو کرتے وقت قبلہ رو یعنی کہ کعبہ شریف کی طرف رخ کر کر بیٹھنا۔ نمبر 2، اونچی جگہ پر بیٹھنا یعنی کہ کسی پٹلے وغیرہ یا جیسے کہ آج کل وضو خانہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس طرح سے اونچی جگہ پر بیٹھنا۔ نمبر 3، بیٹھ کر وضو بنانا یعنی کہ کھڑے ہو کر وضو نہ بنایا جائے بلکہ بیٹھ کر وضو بنائیں گے تو یہ عمل ہمارا مستحب مانا جائے گا، یعنی کہ اس کو پسند کیا گیا ہے۔ نمبر 4، پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا یعنی کہ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھوں پر ہاتھ پھیریں، منہ دھوتے ہیں تو منہ پر ہاتھ پھیریں، پیر دھوتے ہیں تو پیروں پر ہاتھ پھیریں۔ یہ نہیں کہ ہم پانی بہائے جائیں اور ہاتھ پھیرے نہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم ہاتھ نہیں پھیریں گے تو ہمارے بال وغیرہ جو رواں ہوتا ہے ہمارے اعضاء پر وہ رہ جائے گا۔ جب وہ رہ جائے گا تو ہمیں پاکی حاصل ٹھیک طریقے سے نہیں ہوگی۔ نمبر 5، اطمینان سے وضو کرنا یعنی کہ اطمینان سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ آرام اور تسلی کے ساتھ، یہ نہیں کہ مطلب جلد بازی میں وضو کریں بلکہ ذکر و اذکار کے ساتھ طریقے سے، اچھے طریقے سے وضو بنائیں۔ نمبر 6، اعضائے وضو پر یعنی کہ جہاں پر ہم پانی ڈال رہے ہیں ان اعضاء پر پہلے پانی چپڑ لیں، اور خصوصاً اگر سردیاں ہوں تو اور بھی اچھا ہے کہ دھیان سے ہم پانی کو پہلے تیل کی طرح چپڑ لیں تاکہ ہمارا رواں وغیرہ جو ہے وہ بھیگ جائے اور پانی پہنچنے میں ہر اعضاء پر آسانی ہو جائے۔ نمبر 7، وضو کرنے میں بغیر ضرورت کسی سے مدد نہ لینا مستحب ہے۔ نمبر 8، سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا بھی مستحب ہے۔ نمبر 9، سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھانا مستحب ہے۔ نمبر 10، الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ یہ نہیں کہ ہم نے الٹے ہاتھ سے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو وضو کا طریقہ نہیں پتہ ہوتا تو وہ الٹے ہاتھ سے پانی لے رہے ہیں، الٹے ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھا رہے ہیں، تو اس طرح سے ہمارا وضو ٹھیک سے نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں ان چیزوں کو دھیان میں رکھ کر وضو بنانا چاہیے اور اچھے طریقے سے پاکی حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے وضو بھی درست ہو جائے اور ہماری نماز بھی درست ہو جائے اور رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے۔ تو آئیے کہاں پر تھے ہم کہ نمبر 10، الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ نمبر 11، الٹے ہاتھ کی چھنگلیاں یعنی کہ چھوٹی والی انگلی جو ہوتی ہے اس کو ناک میں داخل کرنا۔ نمبر 12، انگلیوں کی پشت یعنی کہ انگلیوں کی جو پچھلا حصہ ہوتا ہے اسے، گردن کی پشت یعنی کہ گردن کے پچھلے حصے کا مسح کرنا۔ نمبر 13، کانوں کا مسح کرتے وقت بھیگی ہوئی چنگلیاں یعنی کہ چھوٹی انگلی جو ہوتی ہے وہ کانوں کے سوراخوں میں داخل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ کہ اگر ہم نے کانوں کا ایسے ہی خلال کر لیا تو پاکی تو حاصل ہو جائے گی، لیکن کیا ہی اچھا ہوا کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی دھیان رکھیں تاکہ ہمیں اور بھی مزید ثواب بھی مل جائے اور اچھے طریقے سے ہمیں پاکی حاصل ہو جائے۔ نمبر 14، انگوٹھی کو حرکت دینا جبکہ ڈھیلی ہو اور اگر یہ یقین ہو کہ اس کے نیچے پانی نہیں بہے گا یعنی کہ سخت ہو، مطلب ٹائٹ زیادہ ہو انگوٹھی، تو اس کا اتار کر یا اس کے نیچے کسی بھی طرح سے پانی بہانا کیا ہو جائے گا؟ ہم پر فرض ہو جائے گا۔ ایک تو انگوٹھی ہوتی ہے کہ ہم پہن رہے ہیں اور لوز ہوتی تو اس سے ہم آسانی سے اگر انگلی سے ہم کرتے ہیں تو پانی پہنچ جاتا ہے، اور ایک انگوٹھی ہوتی ہے بہت ہی زیادہ ٹائٹ جو کہ ہم ہلانے پر بھی وہ ہماری ہلتی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو اتار لینا اس ٹائم پر فرض ہو جائے گا، اور اگر ہم نے اس کو اتارا نہیں اور وضو ہم نے کر لیا تو ہمارا
وضو ٹھیک سے نہیں ہو پائے گا، ہمیں پاکی حاصل پوری طرح نہیں ہوگی۔ نمبر 15 معذور شرعی۔ معذور شرعی کسے کہتے ہیں یہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلی ویڈیو میں ضرور بتائیں گے۔ تو آج ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ معذور شرعی نہ ہو، اگر کوئی انسان معذور شرعی نہ ہو تو نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی وضو کر لینا اس کے لیے مستحب ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 16 اسلامی بہن جو کامل طور پر وضو کرتی ہے، یعنی کہ جو دھیان رکھتی ہے اپنے وضو کا اور پورا وضو کرتی ہے، یعنی جس کی کوئی جگہ بھی پانی بہنے سے نہیں رہتی ہو، اس کا کویو یعنی کہ جو ہماری آنکھوں کے درمیان جو آنکھ کا شروع کا حصہ ہوتا ہے، اس کے درمیان میں اس کے اندر پانی مطلب ہمیں اچھی طرح سے پہنچانا چاہیے، اور ٹخنوں کے اوپر اور ایڑیوں، تلووں اور کونچوں یعنی ایڑیوں کے اوپر موٹے موٹے جو ہمارے پٹھے ہوتے ہیں، اور گھائیاں وغیرہ انگلیوں کے درمیان والی جگہ اور کوہنیوں کا خصوصیت سے خیال رکھنا، اور بے خیالی کرنے والیوں کے لیے تو فرض ہے کہ ان جگہوں کا خیال رکھا جائے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ جگہیں خشک رہ جاتی ہیں، جیسے کہ ہم نے ہاتھ دھوئے تو اس میں ہم نے انگلیوں کا خلال نہیں کیا، انگلیوں کی جگہ کیا رہ گئی؟ خشک رہ گئی۔ پیر دھوئے، پیروں کی انگلیوں کا خلال نہیں کیا تو اس کی جگہ بھی ہماری خشک رہ گئی۔ تو بے خیالی سے ہمیں کام نہیں لینا چاہیے کہ اگر وضو کے درمیان ہم بے خیالی سے اور جلد بازی میں وضو کریں گے تو یہ ہمارے لیے کس کام میں شمار ہوگا؟ حرام میں، کہ بے خیالی وضو کے درمیان حرام ہے، اور خیال رکھنا اور ہر ایک چیز کا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دھیان رکھتے ہوئے وضو بنانا ہم پر فرض ہے۔ نمبر 17 وضو کا لوٹا الٹی طرف رکھیں، اگر تشت یا پتیلی وغیرہ سے وضو کریں تو سیدھی جانب رکھیں۔ نمبر 18 چہرہ دھوتے وقت پیشانی پر اس طرح پھیلا کر پانی ڈالیں کہ اوپر کا جو کچھ حصہ بھی ہوتا ہے وہ بھی دھل جائے، یعنی کہ ہمیں بہتر یہ ہے کہ جتنے اعضاء ہم دھو رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ تھوڑا سا ہم حصہ اور اس میں داخل کر لیں۔ مثلاً جیسے کہ چہرے کی چوڑائی اور لمبائی کو لے کر کے اگر ہم اور بھی زیادہ، جیسے پیشانی سے بال اگنے کی جگہ سے شروع ہوتی ہے لمبائی میں، تو ہمیں کیا ہے کہ تھوڑے سے بال بھی ہمیں آگے تک کے بھگو لینے ہیں، آگے کو اور زیادہ ہمیں پانی تھوڑا سا بہا لینا ہے، اور ایسے ہی چوڑائی میں کریں، ایسے ہی ہاتھ پیر دھوتے وقت کریں۔ نمبر 19 چہرے اور ہاتھوں پاؤں کی روشنی یعنی کہ ان کو وسیع کرنا، جتنی جگہ پانی بہانا فرض ہے اس کے اطراف میں یعنی کہ اس کے چاروں طرف میں جو کچھ ہو اس کو بڑھانا۔ مثلاً ہاتھ کوہنیوں سے اوپر آدھے بازو تک دھوئیں تو بہتر ہے، مستحب ہے، اور پاؤں ٹخنوں سے اوپر یعنی کہ آدھی پنڈلی تک دھوئیں تو مستحب ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن جتنے اعضاء پر ہمارے وضو کیا ہوا ہوگا تو اتنے اعضاء ہمارے آثار وضو سے چمک رہے ہوں گے، یعنی کہ روشن ہوں گے اس دن ہمارے وضو کے اعضاء۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم اگر کوہنی سمیت ہاتھ دھو رہے ہیں تو ثواب کی نیت سے تھوڑے سے اوپر اور ہاتھ دھو لیں کہ قیامت کے دن اتنا حصہ اور بھی زیادہ روشن ہو جائے گا، اور اسی طرح سے پورا وضو کرتے وقت ہم ان چیزوں کا دھیان رکھیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 21 دونوں ہاتھوں سے منہ دھونا، یعنی کہ ہم نے ایک ہاتھ سے پانی لیا اور منہ پر ڈال دیا، بلکہ دونوں ہاتھوں سے ہمیں منہ دھونا ہے۔ نمبر 22 ہاتھ پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرنا، ہاتھ اگر دھوئیں تو بھی انگلیوں سے شروع کریں نیچے سے، اور پیر اگر دھوئیں یعنی کہ کوہنیوں سے لے کر آئیں بلکہ ناخنوں سے لے کر کے شروع کریں اور کوہنیوں پر ختم کر دیں، اور اگر پیر دھو رہے ہیں تو پیروں سے بھی انگلیوں سے شروع کریں اور ایڑی پر ختم کر دیں۔ نمبر 23 ہر عضو کو دھونے کے بعد اس پر ہاتھ پھیر کر بوندیں ٹپکا دینا تاکہ بدن یا کپڑے پر نہ ٹپکے۔ نمبر 24 ہر عضو کو دھوتے وقت اور مسح کرتے وقت نیت وضو کا حاضر رہنا، یعنی کہ ثواب کی نیت، پاکی حاصل کرنے کی نیت، یہ تمام نیتیں ہمارے دل میں حاضر رہنی چاہیے۔ نمبر 25 ابتدائے وضو میں، یعنی کہ ابتدا میں جب اسٹارٹ کریں ہم وضو بنانا تو بسم اللہ کے ساتھ ساتھ درود شریف اور کلمہ شہادت پڑھ لینا بھی مستحب ہے۔ نمبر 26
आज़ाए वज़ू बिला ज़रूरत ना पहुँचे, यानी कि हमने अगर वज़ू बनाया है तो उसको हम किसी टावल या कपड़े वगैरह से नहीं पोंछें। अगर हाँ सर्दी वगैरह है और तबीयत ख़राब होने का अंदेशा है तो थोड़ा सा हम साफ़ कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल इस तरह से नहीं कि बिल्कुल भी तरी बाकी ना रहे। और उज़्र है ही कुछ ज़्यादा तो कर लें, कोई हर्ज नहीं है। और अगर कोई उज़्र नहीं है, हमारी तबीयत भी ठीक है, हम भी ठीक हैं और कोई भी दिक्कत नहीं है हमें, तो बेहतर है कि हम अपने आज़ा को साफ़ किसी भी कपड़े से या टावल वगैरह से ना करें, बल्कि उसको ऐसे ही तर छोड़ दें। नंबर 27, वज़ू के बाद हाथ ना झटकें कि शैतान का पंखा कहलाता है। नंबर 28, बाद वज़ू मियानी यानी कि पाजामा का वो हिस्सा जो पेशाब गाह के करीब होता है उस पर पानी छिड़क लेना मुस्तहब है। पानी छिड़कते वक्त मियानी को कुर्ते के दामन में छुपाए रखना मुनासिब है। नेज़ वज़ू करते वक्त भी, बल्कि हर वक्त पर्दे में पर्दा करते हुए मियानी को कुर्ते के दामन या चादर वगैरह के ज़रिए छुपाए रखना हया के करीब है। नंबर 29, अगर मकरू वक्त ना हो तो 2 रकात नफिल अदा करना, जिसे कि तहियतुल वज़ू कहते हैं, ये मुस्तहब में शामिल है। तो आइए आज हमने वज़ू के मुस्तहबात सीखे हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम इंशाअल्लाह तबारक व तआला वज़ू के मकरूहात सीखेंगे। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। शाद रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज़।